ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں اعظم شرقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام راہ عمل۔ موجودہ وقت میں مساجد کی حفاظت کا مسئلہ نہایت اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد گیان واپی مسجد اور اس کے بعد ہزاروں مساجد نشانے پر ہیں۔ اس صورت میں مساجد کی حفاظت کس طرح کی جائے، اس بارے میں ملک کے نامور عالم دین اور بصیرت مند ملی قائد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی اچھی رہنمائی کی ہے اور مساجد کی حفاظت کے عملی طریقے بتائے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا کی یہ تحریر۔ مولانا رحمانی کی چشم کشا تحریر سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں۔ اب سنتے ہیں مولانا مجزی اللہ کی یہ تحریر۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں، یوں تو پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن دنیاوی زندگی کی حد تک اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت سے انسان زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک بنتا ہے اور اس میں مالکانہ تصرف بھی کرتا ہے۔ وہ اسے خریدتا ہے، بیچتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق خود استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو محل بنا دے یا بیت الخلاء، بادشاہ کی قیام گاہ بنا دے یا جانوروں کا استبل، مگر زمین کے جس ٹکڑے کو مسجد بنا دیا جائے اس پر انسان مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو چاہے اس پر کوئی عمارت نہ ہو، وہ کھلا ہوا ہو، میدان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب اس کو مسجد کے لیے وقف کرنے والا شخص نہ کسی کو قیمت لے کر بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ ناپاکی کی حالت میں اس جگہ قیام کر سکتا ہے، نہ کسی اور مقصد کے لیے اس جگہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب عبادت کے اعتبار سے اس زمین میں تمام مسلمانوں کا حق برابر ہے۔ وقف کرنے والا شخص کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا میں تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تم نماز ادا نہیں کرو۔ اس لیے جیسے مسجد بنانا ثواب کا کام ہے اور ایسے شخص کے لیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر بنانے کی خوشخبری دی گئی ہے، ویسے ہی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق مسجدوں کو بچانا بھی ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے انسان تن من دھن لگا کر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ ہر طرح کی قربانی دے کر مسجد کی حفاظت کرے۔ مسجد کی حفاظت کی بعض صورتیں وہ ہیں جن میں شرپسند عناصر سے مقابلہ کی نوبت آتی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی طاقت بھر جد و جہد کرنے کا مکلف ہے اور اس میں کوتاہی سے کام لینا گناہ ہے۔ ایک جمہوری ملک میں احتجاج اور اظہار ناراضگی کے مختلف طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے حسب ضرورت ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی کا اظہار بھی ہو جائے اور امن و امان بھی برقرار رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد کو محفوظ رکھنے کے لیے موجودہ حالات میں بعض اور امور کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان کو ویران نہ چھوڑ دیا جائے۔ جو گھر آباد رہتا ہے چور کو وہاں گھسنے کی ہمت نہیں ہوتی، جو گھر ویران ہوتے ہیں وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان 100% مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسے آباد رکھیں کہ ہر نماز نمازیوں کی کثرت کے اعتبار سے جمعے کا منظر پیش کرے۔ نمبر 2، بعض مسجدیں مسلم آبادیوں سے دور بنی ہوئی ہیں جن کو کسی بادشاہ نے اپنے زمانہ اقتدار میں تعمیر کر دیا۔ دلی کے مضافات میں بھی ایسی بہت سی مسجدیں ہیں۔ حیدرآباد کے قرب و جوار میں بھی مغل اور قطب شاہی دور کی متعدد مساجد موجود ہیں جن کے تحت موقوفہ اراضی بھی ہیں، مگر وہ ابھی ویران اور غیر آباد ہیں۔ دیگر بڑے شہروں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ ایسی مسجدوں سے متصل وقف کی زمینوں پر اقلیتی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وقف بورڈ کا محکمہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دے اور دینی مدارس یا مسلم انتظامیہ کو اسکولوں کو ایسی جگہوں کے استعمال کی دعوت دے تو تعلیمی نقطہ نظر سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور یہ مسجدیں ایک طرف فرقہ پرست عناصر کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہیں گی اور دوسری طرف مسلم اور غیر مسلم غاصبین سے بھی محفوظ رکھیں گی، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے بہت سے خدا ناترس مسلمان بھی ایسی جگہوں
مسجدوں پر غاصبانہ نظر جمائے رہتے ہیں۔ پہلے مسجد سے متعلق افتادہ اراضی پر قبضہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مسجدوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور ساری زمینیں فروخت کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، جن ویران مساجد کے ساتھ تعلیمی اداروں کا انتظام دشوار ہو، مسلم آبادی وہاں سے دور ہو، یا وہ مسجد غیر مسلم آبادی کے درمیان ہو اور مسلمانوں نے کسی وجہ سے اس محلے کو چھوڑ دیا ہو، تو کم سے کم اتنا ہو کہ مسجد میں ہر سال رنگ و روغن کیا جائے، وہاں سے قریبی فاصلے پر جو مسلم آبادی ہو وہاں سے کچھ لوگ جمعے کے لیے یہاں آیا کریں اور اس مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں۔ کبھی رمضان المبارک میں وہاں افطار کھولنے کا انتظام رکھ لیں، اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو برادران وطن کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ عید کی نماز وہاں ادا کی جائے، سال بھر میں 1-2 دینی اجتماع وہاں رکھ لیا جائے تاکہ مسجد کی حیثیت سے اس جگہ کی شناخت باقی رہے اور لوگ محسوس کریں کہ یہ جگہ مسجد ہی ہے، نہ کہ افتادہ زمین اور ویران مکان۔ نمبر 4، آج بھی ملک میں ہزاروں ایسے دیہات ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں۔ جنوبی ہند میں بعض مقامات پر دین سے بے خبر مسلمان مرد اور عورتیں مندروں اور چرچوں میں جا کر اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل ارتداد کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ شہروں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے مساجد تعمیر کرنے کے بجائے دیہاتوں میں وہاں کی آبادی کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور جو پیسہ خوبصورت اور بلند بالا تعمیرات سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بچ گیا ہے اس سے وہاں امام کا انتظام کر دیں جو اذان بھی دے، نماز بھی پڑھائے اور چھوٹے بچوں کو بنیادی تعلیم بھی دے۔ دیہاتوں میں صرف مسجد تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو نماز پڑھا سکیں اور ایسی مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ امام کا انتظام کر سکیں۔ چنانچہ تلنگانہ کے بعض اہل خیر تاجروں نے وسیع پیمانے پر چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی تعمیر کا انتظام کیا، لیکن امام کا انتظام نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ مسجدیں مقفل ہو گئیں اور بعض میں قادیانی حضرات نے اپنا امام مقرر کر دیا، اور جو مسجد مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی وہی کفر و ارتداد کا مرکز بن گئیں۔ اس لیے مسجد کی تعمیر اور امام کا انتظام دونوں ضروری ہے۔ نمبر 5، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسجد ایسی جگہ تعمیر کریں جہاں مسلمانوں کی مستقل آبادیاں موجود ہوں۔ راقم الحروف نے خود دیکھا ہے کہ بعض اہل خیر نے دینی جذبے کے تحت عالی شان مسجد تو بنا دی، مگر ایسی جگہ جہاں قریب میں مسلم آبادی نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ ایسی جگہ پر مسجد کی تعمیر کی کیا ضرورت ہے، تو کہا گیا کہ اس ہائی وے سے بہت سے مسلمان گزرتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے میں سہولت ہوگی۔ غور کیجئے کہ کیا گاہے گاہے گزرنے والے مصلیوں کے لیے موجودہ حالات میں مسلم آبادی سے دور مسجد آباد کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ مسافر پر تو ویسے بھی جماعت واجب نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری روئے زمین مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 427۔ وہ سڑک کے کنارے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے، مگر ایسی مسجدیں جو محض اپنے دینی جذبات کی تسکین کے لیے بنائی جاتی ہیں بعد میں ویران ہو جاتی ہیں اور ان کے احترام کو باقی رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح بعض ایسے تجربات بھی سامنے آئے کہ کسی فیکٹری کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں مسلم ملازمین جمع ہوئے جو گورنمنٹ کے یا فیکٹری کے کوارٹرز میں مقیم ہیں، پھر فیکٹری بند ہو گئی تو وہاں سے چلے گئے، ریٹائرڈ ہو گئے اور وہاں سے نقل مکانی کرتے رہے۔ یہاں عارضی طور پر مقیم ان حضرات نے مسجد تعمیر کر لی تھی، جب یہ وہاں سے رخصت ہو گئے تو اب مسجد نمازیوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ مسلمان ملازمین کی جگہ غیر مسلم ملازمین آ گئے، یہ مسجد ان کو بیکار محسوس ہوتی ہیں اور نگاہوں میں کھٹکتی ہیں۔ ایسی مسجدوں کی حفاظت بے حد دشوار ہوتی ہے، اس لیے جہاں عارضی طور پر آباد ہوں وہاں مسجد کی جگہ مصلی یعنی جماعت خانہ بنا دینا چاہیے، کیونکہ مصلی کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا۔ ضرورت ختم ہو جائے تو اس سے دوسرا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، اس وقت جبکہ پورے ملک میں فرقہ پرستوں کی طرف سے مسجدوں پر ناجائز دعوے کیے جا رہے ہیں اور زمین کو کھودنے کی بات کہی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ مسلمان قانون داں ہر شہر میں اپنی ایک ٹیم بنائیں جو اپنی آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قانونی طور پر مسجد کے تحفظ کی غرض سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کو لیگل گروپ برائے تحفظ مساجد کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ گروپ عدالتی کارروائی کرے اور اس کو اپنی آخرت کے لیے کرے، کیونکہ ہر جگہ مسلمان اس
موقف میں نہیں ہیں کہ وکیلوں کی بھاری بھرکم فیس ادا کر سکیں۔ اس لیے مسلمان وکلا بھی اس بات کو سمجھیں کہ مسجد کے تحفظ کی جتنی ذمہ داری عام مسلمانوں پر ہے، بحیثیت قانون داں کے ان پر اس کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، انسان جس ملک میں ہو اس کے لیے اس ملک کے قانون کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ہم ٹرین کا سفر کریں تو ٹکٹ لے کر کریں، گاڑی لے کر سڑک پر چلیں تو ٹریفک قانون کا لحاظ کریں، اسی طرح حکومت نے ذاتی مکانات اور عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں جن کا مقصد گاڑیوں کی آمد و رفت کے نظام کو درست رکھنا، امن و امان قائم رکھنا، اس کے لیے 2 عبادت گاہوں کے درمیان فاصلے کی رعایت کرنا وغیرہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں عام مزاج یہ ہے کہ ذاتی مقصد کی تعمیر ہو یا سماجی مقاصد کے لیے بنائی گئی عمارت یا عبادت گاہیں، حکومت سے باضابطہ اجازت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس میں ہندو مسلم سب برابر ہیں۔ دوسرے اہل مذاہب کے یہاں عبادت گاہوں کے تقدس کا وہ تصور نہیں جو مسلمانوں کے یہاں ہے، وہ تو اپنی عبادت گاہوں کو فروخت کر دیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں جو جگہ ایک بار مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر مسجدوں کی تعمیر کرتے ہوئے قانونی طور پر اجازت حاصل کر لینی چاہیے، تاکہ کل ہو کر مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر حکومت نقصان نہ پہنچا سکے اور فرقہ پرست عناصر اس کو فساد کی بنیاد نہ بنا سکیں۔ قانون پر چلنے کی وجہ سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اس کے فہم و فراست اور تہذیب و شائستگی کی علامت ہوتی ہے۔ غرض کہ ایک طرف ہمیں اعدائے دین سے مسجد کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دوسری طرف مسجدوں کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے مثبت تدبیریں بھی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ صفا آن لائن سے اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔